السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، خواتین ملت اسلامیہ، دعوے آف سلفیہ کی جانب سے یہ پروگرام، یہ محاضرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سلسلہ واری ان دروس میں جنتی خواتین کی پہچان، ان کی صفات سے متعلق بہت ساری باتیں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ آئیے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بندیوں اور ایک نیک اور صالح عورت کے اندر بعض وہ صفات جو اللہ اور اس کے رسول نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور ان کمزوریوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنے آپ کی تربیت کرے، اپنی اصلاح پر نظر رکھے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کرے، اور اسی مقصد کے تحت یہ باتیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے اور باہمی حقوق میں سے ایک بہت اہم ترین اور بنیادی حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے صفائی، طہارت، پاکیزگی، زیب و زینت اختیار کرنا یہ ازدواجی حقوق میں سے ہے۔ اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ میاں بیوی کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس سے کدورتوں، نفرتوں کے جذبات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں وہ تعلیمات بھی موجود ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، زیب و زینت کا اہتمام کرے، حسن و جمال والی چیزوں کو اختیار کرے۔ خوبصورتی انسان کو ایک دوسرے سے قریب لے جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ بقرہ 228 نمبر کی آیت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کے باہمی حقوق کا ذکر کیا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ شوہروں پر بیویوں کے اسی جیسے حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت اور درجہ دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہتے انی لأحب ان اتزین للمرأة، میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی کو، زیب و زینت کو اختیار کرتا ہوں
کما احب ان تتزین لی المرأة، جیسے میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنسور کر کے آئے. لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان کر دی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بھلائی کے ساتھ معروف چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرو. ایک دوسرے پر حقوق ہیں بھلائی کے ساتھ. کثیر من النساء لا تعرف الزینہ والتجمل، آپ دیکھیں بعض علماء نے لکھا کہ ہماری خواتین اس باب میں بڑی کوتاہیاں برتتی ہیں، اور کوتاہیاں اس ناحیہ سے بھی کہ خواتین کی اکثریت زیب و زینت کو اس وقت اختیار کرتی ہے جب انہیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے، کسی فنکشن میں، کسی پروگرام میں، کسی رشتہ دار کے یہاں، تب انہیں زیب و زینت اختیار کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور ایک خاتون اپنے گھر میں اچھے سے اچھا کپڑا رکھے ہوئے ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے شادی کے بعد کے ابتدائی دنوں کو چھوڑ کر بعد کے ایام میں آپ دیکھیں کہ عموماً خواتین اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت کا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتی. شوہر نے گاڑھی کمائی سے کئی تولوں کے زیور بنوائے ہیں، کپڑے بنوائے ہیں، گہنے بنوائے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کا استعمال اپنے شوہر کے لیے نہیں کرتی. یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے، اور اس کی وجہ سے ایک خاتون، ایک عورت پر، اس کے ازدواجی رشتوں پر بہرحال اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے آتے تو صحابہ کو روک دیتے، کہتے رک جاؤ اور اپنی عورتوں کو موقع دو. لا ندخل لیلا، ہم جو ہے رات کو داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اپنی عورتوں کو موقع دیں کہ کئی تم تشت شعیسہ، تاکہ وہ پراگندہ حال عورتیں اپنے بالوں کی صفائی کر لیں، کنگھی کر لیں. وہ تستحد المغیبہ، اور جن کے شوہر مہینوں سے، ہفتوں سے، کئی دن سے غائب تھے، اب وہ آنے والے ہیں، تو اس کے لیے اپنے بالوں کی، ناف کے بالوں، زیر ناف کے بالوں کی، بغل کے بالوں کی صفائی ستھرائی کر لیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حدیثیں ہیں، یہ نصوص ہیں، یہ دلائل ہیں شریعت کے. آپ دیکھیں بعض خواتین اس طور پر داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہیں، تو بعض ازواج مطہرات نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تمہارے شوہر نہیں ہے؟ یعنی شوہر ہے تو پھر آپ کے بال اس طرح بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے میلے کپڑے میلے کچیلے ہیں. یعنی یہ طریقہ تھا صحابیات کا، سلف کا، خواتین کا، کہ اگر شوہر ہے تو میلا کچیلا کپڑا، پراگندہ بال، پراگندہ حال، یہ چیزیں معیوب سمجھی جاتی تھی. اس طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت عمدہ ترین نصیحت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور ہمیں ایسی چیزوں کو اپنے ازدواجی رشتوں میں قبول کرنا چاہیے. یہ صفات ہیں ایک ایسی خاتون کے جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہے، ایمان اور یقین رکھتی ہے. یہ جنت کی راہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا. ایک اور چیز، شوہر کی مالی حیثیت کی رعایت. رشتوں کے خراب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایک عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری
اور اللہ نے جو اسے روزی دی ہے اس میں قناعت پسندی کی زندگی بسر کرنے کے بجائے وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر کے خواتین کو دیکھتی ہے، حتیٰ کہ خواتین پڑوس کی عورت کو دیکھ کر جمعہ کی نماز کے لیے آتی ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں ایک دوسرے کی زیور کو دیکھ کر، لباس کو دیکھ کر اپنے شوہروں پر پریشر بناتی ہیں، اپنے شوہر پر، وہ فلانے کے ہاں دیکھو، وہ فلاں کی عورت کو دیکھو کیسے پہنتی ہیں۔ آپ اللہ سے ڈریں اس معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دے رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کے کھانے میسر نہیں ہیں، تن بدن پر صحیح طور پر کپڑے نہیں ہیں، تو ہمیشہ شکر گزاری کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کی عورتوں کی ایک صفت بیان فرمائی، خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش۔ وہ عورتیں بہترین عورتیں ہیں جو اونٹوں پر سواریاں کرنے والی قریش کی صالح عورتیں، نیک عورتیں، اور ان کی صفت اللہ کے نبی احناہ علی ولد فی صغرہ، اپنے بچوں پر بچپن میں بہت ہی شفیق اور رحیم ہوتی ہیں، بہت مہربان ہوتی ہیں اپنے بچوں پر، یہ صفت اللہ کے نبی نے بتائی۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور شوہر کی پوری رعایت کرنے والی، اس کے مال، اس کی اولاد میں پوری رعایت کرنے والی۔ آج آپ دیکھیں دنیا دار اور عیش پرست عورتیں اپنے شوہروں کا بینک کا اکاؤنٹ تک خالی کر دیتی ہیں عیاشیوں میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہ فضیلہ نساء قریش، اس میں قریش کی عورتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضل ہذہ الخصال، اور وہ خاص عادتیں، خاص خصلتیں، وہی الحنوہ علی الاولاد، اپنے بچوں پر شفقت و مہربانی کا معاملہ، وحسن تربیتہم، اور ان کی اچھی تربیت، والقیام علیہم اذا کانوا یتاما، اور اگر وہ بچے یتیم بھی ہو جائیں تو وہ انہیں پوری رعایت کرتی ہیں، پوری طرح سے دیکھ بھال کر کے اچھا مستقبل دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ وَنَحْوَ ذَلِكَ مُرَاعَاةُ حَقِّ الزَّوْجِ فِي مَالِهِ، اور شوہر کے مال میں پوری رعایت کرنے والی، اس کی حفاظت، امانت دار ہوتی ہیں وہ۔ فی وحسن تدبیرہ فی النفقہ، شوہر اگر تھوڑا سا خرچہ دیتا ہے تو اس میں بھی اپنے حسن تدبیر اور ذہانت سے اچھی طرح سے اس کو مینٹین کر لیتی ہیں۔ تو اس طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ عورتوں کی خوبیاں اور ان کے کمالات، ان کے صفات کو بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی بیجا اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر یہ فکر مند ہوتا ہے، اس کے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے مال میں بیجا اسراف کی اجازت شریعت نے نہیں دیا ہے۔ راز کی بات کو ظاہر نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت اہم ترین خوبی ہے، جنتی عورت، صالح عورت کی پہچان ہے۔ میاں بیوی کی خلوت، میاں بیوی کے ملاپ، ایک دوسرے کی راز، ایک دوسرے کے عیوب و نقائص، ایک دوسرے کی کمزوریاں اور اچھائیاں، اور اس طریقے کی چیزیں جو پردہ کی ہیں، اس میں وہ اپنے راز کو دوسروں کے سامنے فاش نہیں کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے نیک عورتوں کی
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلہ یوم القیامہ، لوگوں میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ وہ ہیں الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ، کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے خلوت اور تنہائی میں ہوتا ہے، جمع و معاشرت کرتا ہے، راز و نیاز کرتے، وہ تفضی الیہ، اور بیوی اپنے شوہر سے ملتی اور ملاقات کرتی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر بیوی شوہر کی راز کو اور شوہر بیوی کے راز کو اپنے دوستوں میں اور وہ اپنی سہیلیوں میں، اپنے تعلق میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں شب زفاف کی پوری کہانیوں کو لوگ مزہ لے لے کر کے اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں اور وہ اپنی سہیلیوں میں بتاتے ہیں، وہ چیزیں جو پردہ کی ہیں، حیا کی ہیں، شرم کی ہیں، وہ ایک دوسرے کے کمزوریوں اور نقائص کو بیان کرتے ہیں۔ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یہ بد تہذیبی ہے، بد اخلاقی ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اس بنیاد پر ایک صالح عورت کا کردار، ایک صالح مرد کا کردار اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر کپڑے اتارنا بدلنا حرام ہے، ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ابو الملیح کہتے ہیں دخل نسوۃ من اہل الشام علی عائشہ رضی اللہ عنہا، اہل شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، فقالت، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا ممن انتن، قلنا من اہل الشام، تم کہاں سے ہو؟ کہتی ہیں میں اہل شام سے۔ لعلکن من القورہ، لعلکن من القورہ، تم جو ہے گویا اس شہر سے ہو، التی تدخل نساؤہا، کہ جہاں کی عورتیں حمام میں، غسل خانوں میں جاتی ہیں۔ کہتی ہے نام، ہاں ہم اسی جگہ سے ہیں اور وہاں کی عورتیں جاتی ہیں غسل خانے میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، ما من امرأۃ تخلع ثیابها فی غیر بیتہا، جو عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر اپنے کپڑے بدلتی ہے، کسی اور مقام، کسی اور جگہ، الا ہتکت، تو گویا وہ اپنی عزت و آبرو کا ہتک کرتی ہے وہ ماں، اور اس طریقے سے الا ہتکت ما بینہا و بین اللہ تعالی، اور جو اللہ اور اس کے درمیان حیا کا پردہ ہے وہ اس کو چاک کر دیتی ہے، حیا کے پردے کو چاک کر دیتی ہے اگر وہ دوسری جگہ کپڑا اتارتی۔ کیونکہ ایک بیوی، اور آج تو خواتین کو بڑی گہرائی سے ان چیزوں کو جاننا ہے، مال میں جاتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں شاپنگ میں کپڑے چینج کر کر کے دیکھتی ہیں، اسٹائل بدل بدل کر کے دیکھتی ہیں، اور کتنے کیسز اس معاملے میں آتے ہیں کہ شریر قسم کے لوگوں کو ان کی عزت و آبرو سے کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں، کس دور میں جی رہے ہیں، اس پر ہماری نظر رہنی چاہیے۔ ایک خاتون کسی بھی جگہ ٹوائلٹ کا استعمال کرتی ہے، باتھ روم میں جاتی ہے، کہیں کپڑے بدلتی ہے، اسے بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں تو آج تو وہ چیزوں کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس طور پر ہماری شریعت اور ہماری دین کے اندر پہلے سے ہی وہ تعلیم موجود ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں
کہ ایک عورت اگر اپنے گھر میں خدمت کرتی ہے، اپنے گھر میں کام کرتی ہے، اپنے گھر کا ذمہ داریاں سنبھالتی ہے، اسے معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. ایک جنتی عورت کی صفات میں سے ہے. آپ بتائیے، اہل جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی، چہیتی بیٹی، اپنے گھر گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں. تو آپ غور کیجئے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ وہ مشکیزے ڈھوتے ڈھوتے پانی کا یہ چھالے پڑ جاتے تھے، یہاں نشانات پڑ جاتے تھے پہلوؤں پر، اور چکی سے آٹا پیستی تو ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے. اللہ کے نبی کے پاس غلام طلب کرنے آئی، اللہ کے نبی نے اذکار سکھلائے. یہ کون ہے؟ یہ خاتون جنت اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن اپنے گھر کا کام کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. گھریلو زندگی کی بنیاد اسی پر قائم ہے کہ ایک عورت اندرون خانہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھائے، اور ایک شوہر بیرون خانہ جو ذمہ داریاں ہیں ان چیزوں کو پورا کرے، ان چیزوں کو سنبھالے. یہ ہماری ازدواجی زندگی کے کردار ہے. تو گھر میں کام کرنا یہ معیوب چیز نہیں ہے کہ نہیں، اگر شوہر میڈ نہیں رکھے گا، شوہر کوئی ایسی خاتون کام کرنے والی نہیں رکھے گا تو جو ہے آپ طلاق کا مطالبہ کر بیٹھیں گی، آپ اس کی زوجیت سے خارج ہونے کا مطالبہ کر لیں گی. آپ اپنے دائرے کو سمجھیں شرعی بنیادوں پر. شریعت نے اپنے گھر میں کام کرنے کو کوئی عار نہیں بتایا، یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. حتیٰ کہ شوہر کی خدمت کو آج کتنی خواتین معیوب سمجھتی ہے. کتنی خواتین ہیں جو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کو معیوب سمجھتی ہے. شوہر واقعی اگر آپ اپنے شوہر سے صحیح معنوں میں محبت کرتی ہیں تو اس شوہر کی محبت جن جن چیزوں سے جڑی ہے ان سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. شوہر کے ماں باپ بڑھاپے میں وہ اس کے لیے بہت بنیادی چیز ہیں. وہ شوہر اگر حکم دیتا ہے آپ کو، کیونکہ شوہر کے حکم کی اطاعت و پیروی آپ پر واجب ہے، اور وہ حکم دیتا ہے کہ میڈم میں باہر جا رہا ہوں، میں روزی روٹی کمانے جا رہا ہوں، میرے ماں باپ کا خیال رکھنا آپ پر ضروری ہے. آپ ان کے لیے کھانا، پانی، کپڑا، یہ چیزیں فیملی زندگیوں کی وہ ضروریات ہیں. آج ہماری بہت ساری معلمات، فارغ ہونے والی خواتین، شوہر کے ماں باپ کی خدمت ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے. شوہر کے ماں باپ کی خدمت شوہر کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر اس وجوب میں وہ کسی عذر، اصل تو وہی ہے، لیکن اگر وہ شوہر آپ کو حکم دیتا ہے تو اس حکم کی اطاعت و پیروی بھی آپ کے اوپر واجب ہے. آپ کے اوپر واجب ہے. آپ اس کو یوں ہی انکار نہیں کر سکتی. یا ازدواجی زندگی کے وہ لازمے ہیں جس کو ایک خواتین کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریوں کا وہ حصہ ہے. تو اس طور پر خواتین کو اپنے گھروں کی خدمت میں عار نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے میں چند باتیں خواتین طہارت کا مسئلہ، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، صفائی ستھرائی کے مسائل، پاکی و ناپاکی کے مسائل، یہ بہت اہم ہیں، اور بالخصوص خواتین کے لیے ان مسائل کا سیکھنا، اس کا جاننا یہ ضروری ہے. آپ دیکھیں، الطہور و شطر الایمان، طہارت ایمان کا نصف حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی
اور آپ دیکھیں شریعت کا قاعدہ ہے، نجاستوں کے دور کرنے میں شریعت نے قاعدے بتائے ہیں۔ الواجب اتباع الدلیل، دلیل کی اتباع کرنا نجاستوں کے دور کرنے میں یہ واجب ہے۔ فی ازالت عین النجاسہ فما ورد فیہ الغسل، جس نجاست کے لیے دھونا ضروری ہے تو اس کو دھویا جائے گا، جس کے لیے خروج دینا کافی ہے تو خروج دیا جائے گا، جس کے لیے سوکھ جانا کافی ہے تو سوکھ جانا کافی سمجھا جائے گا، جس کے لیے چھینٹے مار دینا کافی ہے تو چھینٹے مار دیا جائے گا۔ آپ کی عقل کی بنیاد پر نجاستوں کے دور کرنے اور طہارت کے حصول کا مسئلہ طے نہیں ہوتا۔ اب آپ ایک شخص یہ کہے کہ بھئی بچے نے پیشاب کر دیا تو اس پر چھینٹا مار دیا جائے، بچی نے پیشاب کر دیا، دودھ پیتی بچی جو کھانا نہیں کھاتی ہے اس نے پیشاب کر دیا، اس کے پیشاب کو دھلا جائے۔ تو بس اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا تو ہمیں ویسے ہی ایکسپٹ کرنا چاہیے اس کو۔ اب اس میں آپ عقل دوڑانے کی اور بہت زیادہ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے کو پیشاب کو چھینٹا کیوں مارنے کو کہا گیا، بچی کی پیشاب کو چھینٹا کیوں نہیں مارنے سے صاف ہوگا، طہارت کیوں نہیں حاصل ہو جائے گی۔ نبی نے کہہ دیا، یہ اطاعت کا جذبہ، یہ اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یہ اصل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار ایسے معاملہ آیا، حسن اور حسین نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا یا بعد دیگر صحابہ نے کے بچوں نے پیشاب کر دیا تو اللہ کے نبی نے پانی منگایا، چھینٹا مار دیا، کافی ہے۔ ایک عورت پائچے پہنتی ہے، لمبا نقاب پہنتی ہے، اب شریعت اسلامیہ نے تعلیم دی ہے کہ اگر وہ عورت گندی جگہوں سے گزرتی ہے، اس کا کپڑا گھسٹ رہا ہے، تو پھر پاک مٹی پر اگر وہ چلے گی تو اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بس شریعت نے بتا دیا، وہ چیز ویسے ہی پاک ہو جائے گی۔ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے اس چیز پہ۔ اب دیکھیں پہلی روایت جو پیشاب والی ہے وہ سنن نبی داؤد کی 376 نمبر کی صحیح حدیث ہے، اور یہ دوسری لمبی دامن اور پائچے والی عورت یہ سنن ابن ماجہ کی 531 نمبر کی صحیح حدیث ہے، جس میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یطہرہ ما بعدہ، کہ جب تم پاک مٹی پر چلو گی اس کے بعد تو پاک مٹی تمہارے پائچے کو، تمہارے کپڑے کو پاک کر دے گی۔ آپ دیکھیں مزی کا خروج، مزی شہوت کی کوئی چیز دیکھنے سے یا شہوانی کوئی عمل سے جو لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں کنت القی من المزی شدہ، مجھے کثرت سے مزی آتی تھی، وکنت اکثر من الاغتسال، اور جب آتی تب میں غسل کرتا، جب وہ خارج ہوئی جب میں غسل کرتا۔ کہتے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا فقال، تو اللہ کے نبی نے کہا انما یجزیک من ذلک الوضوء، تمہارے لیے بس وضو کرنا کافی ہے، اس کے خروج سے غسل نہیں ہے۔ صحابی کو مسئلہ معلوم نہیں، غسل کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بھئی غسل نہیں ہے، اس کے خروج سے، مزی کے خروج سے صرف وضو ہے۔ قلت یا رسول اللہ فکیف بما یصیب الثوب من، تو اللہ کے نبی میں کیا کروں، میرے کپڑے پہ جو لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یکفیک بان تأخذ کفا من ماء، ایک چلو پانی لو، فتندہ بہا من ثوبک، تو اپنے کپڑے پر چھینٹا مار لو۔
حیث تری انہ اصابہ، جہاں دیکھ رہے ہو کہ وہ چیز لگی ہے تو وہاں جو لگی ہے تو اس پر کیا ہے تم چھیٹا مار دو، کافی ہو جائے گا. شرمگاہ کو دھل لو، وضو بنا لو، پاک ہو جاؤ گے. تو طریقہ آپ دیکھیں، یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. طہارت کے بنیادی مسائل: خروج المنی فی الیقظہ او فی النوم. ایک آدمی منی خارج ہوتی ہے، کپڑے میں لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں ام سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق. اللہ کے نبی، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا. اور کیا پوچھتی ہیں؟ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ. اللہ کے نبی، ایک عورت کو اگر احتلام ہو جائے، منی کا خروج ہو، تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء. اللہ کے نبی فرمایا ہاں، جب تم پانی کے آثار، منی کے آثار کو جب تم پاؤ. خواب میں دیکھا، بہت کچھ دیکھا، منی خارج ہے، نہیں اثرات نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے. لیکن اگر تم پانی کے خروج کا یعنی منی کے خروج کے اثرات کو پاتی ہو تو تم غسل کرو. فغطت ام سلمہ، اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جب یہ مسئلہ سنا، ان کو پوچھتے دیکھا اور اللہ کے نبی نے بتایا تو تانی وجہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا کہ کیسی ہیں ام سلیم، ایسا مسئلہ پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی سے. وقالت یا رسول اللہ، اور پھر ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، او تحتلم المرأة، اللہ کے نبی کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں خواتین بڑی بے باک ہوتی تھیں شرعی اور دینی مسئلوں کو دریافت کرنے میں، اور انہوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی کا نام تربت یداک، ہاں عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، منی کا خروج ہوتا ہے اسے بھی. فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، تو پھر بچہ اس کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی اہم چیز بتائی کہ بچہ کبھی ماں کی شباہت پر، اس کے خاندان کی شباہت پر جاتا ہے، کبھی باپ کی اور اس کے خاندان کی شباہت پر جاتا ہے. یہ منی کی بنیاد پر ہے، یہ منی کے بنیاد پر ہے کہ اس طور پر عورت کو بھی منی خارج ہوتی ہے، مرد کو بھی چیز خارج ہوتی ہے. اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کنت افرق المنی من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے پر منی لگ جاتی، جب منی لگ جاتا تو میں اس کو ناخن سے خروج دیتی تھی، لگ کر کے سوکھ گیا تو ناخن سے خروج دیتی، صاف ہو جاتا. اگر گیلا ہے تو اس کو دھو دے. فیصلی فی، اللہ کے نبی اس میں کیا کرتے؟ نماز پڑھتے. سنن نبی داؤد کی 372 نمبر کی حدیث ہے، اور ایسے ہی پہلے والی روایت یہ صحیح بخاری کی 130 نمبر کی حدیث. تو اس طور پر ہمیں خواتین کو اپنے شرعی مسائل طہارت کے بہت ساری کتابیں اردو میں، انگریزی میں، عربی میں موجود ہیں، پڑھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نہیں معلوم ہوتا. منی کا خروج ہے، حیض و نفاس کے خون کا انقطاع بند ہونا ہے، اسی طریقے پر التقاء الختانین ہے، مرد اور عورت کا ختنہ ختنے سے مل جانا، منی خارج ہو یا نہ ہو. کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جن کو پتہ نہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ غسل ختنے سے ختنہ ملنے پر واجب ہو جاتا. اب اس کی پوری شکلیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کسی جھجک، بلا کسی حیا، بلا کسی شرم کے اللہ کے نبی نے بتایا اپنی امت کو. طہارت کا مسئلہ ہے یہ. آپ نے سمجھایا کہ دیکھو اذا جلس بین شعبہ الاربع، جب ایک آدمی اپنی بیوی کے چاروں شانوں کے درمیان بیٹھے،
ثم جہدہا پھر جمع کرے، کوشش کرے، فقد وجب الغسل تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں فی روایت، دوسری روایت کے اندر کیا ہے؟ اذا التقى الختانان وتوارت الحشفہ، جب مرد اور عورت کے شرمگاہ مل جائیں اور مرد کا حشفہ ذکر کا پہلا سرا جو ہوتا ہے وہ شوہر عورت کے شرمگاہ میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گی، چاہے منی کا خروج ہو چاہے نہ ہو، چاہے منی خارج ہو چاہے نہ ہو، اتنے سے چیز سے غسل واجب ہو جائے گی۔ یہ چیزیں جاننا چاہیے، شرعی چیزیں ہیں یہ، بھائی شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں حیض اور نفاس کے خون کا انقطاع ختم ہو گیا، آپ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ غسل نہ کر لیں، غسل کریں گی تب حلال ہوں گی۔ چوتھی چیز ہے کوئی اگر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو غسل دینا واجب ہے، اس کو غسل دینا واجب ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی شرعی عذر ہو کہ وہ غسل دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، ورنہ غسل دیا جائے گا۔ اگر شرعی کوئی عذر آ رہی ہے تو مسا تیمم کیا جائے گا۔ ایسے ہی آپ دیکھو واجمعوا ان المیت یغسل غسل الجنابہ، اللہ ابن منذر کہتے ہیں میت کو غسل جنابت کی طرح غسل دینا واجب ہے۔ پانچویں چیز، ایک کافر اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر بھی وہ چیز واجب ہوتی ہے کہ وہ غسل کرے۔ قیس بن عاصم کی حدیث انہ اسلم، وہ اسلام جب لائے، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر، اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ پانی اور بری کے پتے سے غسل کر لو۔ ثمامہ بن اسال کے واقعے میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی غسل جنابت تک کا پتہ نہیں ہے، غسل جنابت کا طریقہ جو سنت کے مطابق غسل ہے وہ نہیں جانتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جنبی ہوا تو کیسے غسل کرنا چاہیے اسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بناتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، اللہ کے نبی جب جنابت کا غسل کرتے تو یبدأ فیغسل یدیہ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھلتے تھے پہلے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر داہنے سے بائیں، بائیں سے داہنے پر پانی اڈالتے، اور اس طریقے سے فیغسل فرجہ، بائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو دھلتے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر نماز کی طرح وضو بناتے، کلی ناک میں پانی چڑھاتے، کلی کرتے، ثم یاخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر سر پر 3 چلی پانی ڈال کر کے اس کی جڑوں تک پہنچاتے رگڑ رگڑ کر، حتی اذا رأى ان قد استبرأ حفن علی راسہ 3 حفیات، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ پانی ڈالتے اور پھر اپنے جسم پر پانی ڈالتے، میل چھڑانا ہے اور کچھ کرنا ہے، صابن لگانا ہے، وہ سب کر کے اور آدمی پانی ڈال کر کے آخر میں اپنے پیروں کو جو ہے دھل لیتے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا، یہ غسل جنابت کا طریقہ، یہ طریقہ عموماً جو ہے آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے کرسف رکھ لینا چاہیے شرمگاہ پر، خوشبودار چیز آج کل تو ریڈی میڈ ملتی ہیں، اور اسی طور پر جو ہے اچھی طرح سے پانی سے طہارت حاصل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں حیض والے کپڑے، اگر کہیں کسی کپڑے پر حیض کا خون لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
سنا کہ آپ بتا رہے تھے کہ ایک عورت نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم حیض کے کپڑوں کو کیسے صاف کریں، تو آپ نے فرمایا ان رائت فیہ دمن فحکی، اگر خون اس پر لگا ہوا ہے تو اس کو رگڑو، رگڑ کر کے اس کو ثم اقرصی، پھر جو ہے پانی سے اس کو نچوڑو، ثم انضحی، پھر اس کو جھاڑ کر کے دیکھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے فصلی فی، اس میں نماز پڑھ لو۔ تو اس کو رگڑ کر کے صاف کر کے اچھی طرح سے جو ہے، ایسے ساری چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کے مسائل میں یہ چیزیں بتائی ہیں۔ البتہ خواتین ایک مسئلے میں بڑی کوتاہی برتتی ہیں، جیسے اگر ظہر کے وقت میں وہ پاک ہو گئیں تو تاخیر کرنا غسل کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو اول مرحلہ میں فوراً غسل کرنا چاہیے۔ آپ کی پیریڈ کا وقت پورا ہو گیا، طہارت آپ نے دیکھ لیا کہ خون سے آپ صاف ہو گئیں، پاک ہو گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ حیض کے اختتام کے بعد جو سفید پانی اس طرح سے چھوڑتا ہے وہ چیزیں ظاہر ہو گئی، مدت پوری ہو گئی اور یقین ہو گیا طہارت پر، تو آپ کو دیر نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، درست نہیں ہے، الا کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کئی حدیثوں کے اندر اس کی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا اذا ظہرت الحائض فی اثناء وقت الصلاۃ وجب علیہا ان تبادر، نماز کا وقت بھی ہو تو جلدی کرنا چاہیے بالاغتسال، لتدرک اداء الصلاۃ، تاکہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر سکے۔ سفر میں ہے، کہیں اور ہے، کسی اور کوئی عذر لاحق ہے یا بیمار ہے، غسل نہیں کر سکتی، شریعت نے تیمم کا رکھا ہے، جواز رکھا ہے، تیمم کر لے۔ تو اس طریقے سے غسل میں تاخیر درست نہیں ہے۔ وضو میں عورتوں کے لیے دوپٹہ پر مسح کرنا، ایک عورت وضو بنا رہی ہے اور دوپٹہ اس نے پورا گلے سے لے کر کے ایسا باندھ رکھا ہے، چہرہ دھل لیا، تو اب جب مسح کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ کھولے نکالے پھر اپنے بالوں پہ مسح کرے، نہیں، اس کے اوپر سے بھی مسح کر سکتی ہے۔ اگر کوئی کھولنے میں یا اس طرح کی چیزوں میں اگر تکلیف ہے تو اس طرح سے وہ کر سکتی ہے۔ فتاوی و رسائل شیخ محمد بن صالح الابراہیم، محمد بن ابراہیم۔ بچوں کی نجاست یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بچوں کی نجاست، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، عورت وضو بنا کے نماز پڑھنے جا رہی تھی، پیشاب پاخانہ کر دیا بچے نے۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے ماں کو کیا ہے؟ بچے کا سنڈاس صاف کرنا ہے، اس کے شرمگاہ کو دھلنا ہے۔ تو اگر ماں بچے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگاتی ہے، دھلتی ہے وضو کے بعد بھی، تو چونکہ وہ شہوت کے قبیل سے نہیں ہوتی، اس لیے ابن عثیمین، شیخ البانی اور دیگر علماء نے اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جمہور علماء یا بہت سارے علماء وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں، لیکن بہرحال راجح موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ مجموع فتاوی اور رسائل لابن عثیمین جلد 4 صفحہ 203 میں منقول ہے۔ اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرائض میں نماز کا فریضہ، زکوٰۃ کا فریضہ، روزے کا فریضہ، طاقت ہے، استطاعت ہے تو حج و عمرہ کا فریضہ، یہ اللہ کی طرف سے مردوں پر، عورتوں پر، چونکہ عورتوں کے لیے ہے تو خواتین خصوصیت کے ساتھ بہت سارے نصوص اور دلائل ہیں، میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طور پر بہت ساری دلیلیں ہیں، خواتین کو
نماز کی اہمیت اپنے گھروں میں وقت ضائع کر کے نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش نہ کرو. گھروں کی مشغولیت کی بنیاد پر بہت ساری خواتین نماز تو پڑھتی ہیں لیکن وقت کو ضائع کر دیتی ہیں. الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھو، یہ سب سے افضل ترین عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی حدیثوں کے اندر نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مرد کے لیے ایسے عورت کے لیے ہے، الا یہ کہ کوئی تخصیصی حکم ہو. جیسے سنت رسول سے نماز کا طریقہ منقول ہے، ثابت ہے، اسی طریقے پر نماز کو پڑھا جائے. اس وقت مسلکی بنیادوں پر بعض لوگوں نے مرد اور عورت کی نماز میں تفریق کی کوشش کیا ہے اور کتابیں تک لکھ ڈالا اس کے اوپر کہ عورت اور مرد کی نماز میں یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، جبکہ ان فروق کا اور ان امتیازات کی کوئی دلیل جو ہے موجود نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں مقلدین احناف اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، عورت تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے، مرد کانوں تک اٹھائے لیکن عورت شانوں تک اٹھائے، اپنی ہاتھ آستینوں اور دوپٹوں سے باہر نہ نکالے، جبکہ قطعاً درست نہیں ہے عورت کے لیے کہ اگر دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے تو دوپٹے کے اندر ہی ایسے کرے، چادر اوڑھے تو چادر کے اندر ایسے کرے، نہیں. خواتین کے لیے اپنے ہاتھ کو نکال کر کے جیسے مرد کے لیے ہے ایسے ہی عورت کے لیے، کوئی تفریق کی دلیل نہیں ہے. اور اس کی بنیاد پر جو ہے ایسے ہی ہاتھ پستانوں کے نیچے چھاتی پر باندھے، لکھا ہے. رکوع میں تھوڑا سا جھکے، یہ فرق لکھا ہے لوگوں نے. تھوڑا رکوع میں پوری طرح سے جو طریقہ سنت کا مطابق بتایا گیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے جو ہے ہتھیلیوں سے پیر کے گھٹنوں کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑے اور ہاتھ کو کمان کی طرح سیدھی کرے اور اس طرح سے اسٹریٹ اپنے پیٹ کو بنائے. یہ طریقہ سنت کے مطابق بتایا گیا، اس میں تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایسے ہی کہا سجدے میں سمٹ جائے، سمٹ کر کے سجدہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا سجدہ ایسے کرو جیسے نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ سے، ہاتھوں کے بیچ سے. سجدہ میں جسم کو اکٹھا کر کے سمٹ جائے. سجدہ میں کوہنیوں سمیت بازو زمین پر بچھا دے، جیسے کتے کی طرح مشابہت سے منع کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے بچھا دے. تو ایسے یہ سب ساری چیزیں جو انہوں نے نقل کیا ہے، یہ اصلاً اگر آپ دیکھیں تو نماز کی مسنون کتابوں کا مطالعہ کریں، اس سے سیکھیں نماز کا طریقہ. یہ بحث مسلکی اور عقلی چیزیں ہیں، کوئی دلیل اس پر جو ہے انہوں نے نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیز فرماتے تھے، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. ایک عورت جو بالغ ہے اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ دوپٹہ اس کے سر پر نہ ہو. دوپٹے میں عورت نماز پڑھے، دوپٹہ اگر نہیں ہے تو اس کی نماز مردود ہے. اب دیکھیں سنن نبی داؤد کی 641 نمبر کی صحیح حدیث ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو صدقات و خیرات یہ خواتین کی بڑی بنیادی صفت ہے. کنجوسی اور بخالت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کیا اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ آپ صدقات و خیرات کثرت سے کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شوہروں کو بار بار شریعت نے وصیت کی استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے بنو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے انسان بنو. میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا آدمی ہوں. عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے وصیت کی استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ
اچھی طرح سے پیش آؤ، اچھے برتاؤ کرو. یہ خصوصاً شوہروں کو نصیحت کی گئی ہے، اور شوہروں کو یہ ذمہ داریاں عورتوں سے زیادہ سمجھنا چاہیے، زیادہ سمجھنا چاہیے. عورت فطری طور پر کمزور ہے، نازک مزاج ہے، جزا فضا کرنے والی ہے، صبر اور ضبط کا مادہ کم ہے. شوہر کی جو خوبیاں ہیں ان میں یہ چیزیں اس سے اتم موجود ہیں، زیادہ ہیں. اس کی بنیاد پر شوہر کو اپنی بیویوں کے تئیں بھی ہدایات موجود ہیں کتاب و سنت میں. میاں اور بیوی کو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے. ہمیشہ یہ بات جاننا چاہیے. بیوی نمازی ہے، شوہر کو بھی نمازی بناؤ. شوہر نمازی ہے، بیوی کو بھی نمازی بناؤ. کوئی خوبی ہے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نوافل، سنن، تو آپ بیوی کو بھی تعلیم دو، بیوی کو بھی سکھاؤ وہ چیزیں. یہ چیز آپ کے کندھے پر ذمہ داری ہے. بیوی کو کوئی دعا یاد نہیں ہے، شوہر کا فرض ہے کہ اس کو سکھائے، اس کو یاد کرائے، اس کو بتائے. ایسے ہی اگر آپ دیکھو ازدواجی زندگی میں ہمیشہ خواتین کو بھی مرد حضرات کو بھی نرمی اور شفقت سے کام لینا چاہیے. نرمی اور شفقت یہ کسی بھی چیز میں ہو تو ہمیشہ خیر ہی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، جب کسی چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے تو وہ اس کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے. ولا ينزع من شيء الا شانه، اور اچھی چیز بھی ہو اگر نرمی نہ ہو، نرمی کے ساتھ نہ کہی جائے، نرمی نہ اختیار کی جائے، بگڑ جاتی ہے وہ چیز، خراب ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو غصے کے موقع پر خاص طور سے صبر، ضبط اور حلم، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی 5225 حدیث، غلام دوسرے کی باری میں کسی دوسری بیوی کا دیا ہوا ہدیہ، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز حیث وغیرہ بھیجا، وہ لے کر کے آیا، اور یہ بیوی کا ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، انہوں نے دیکھا کہ دوسری نے بھیج دیا، غیرت آ گئی، ہاتھ سے مار دیا، غلام کے ہاتھ پر پورا گر گیا، وہ برتن بھی ٹوٹ گیا، کھانا بھی خراب ہو گیا. سوکناپے کا جلم. اللہ کے نبی غارت امکم، تمہاری ماں تمہیں گم پائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں نازک موقع غصہ آ جائے گا آدمی کو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کر لیا اس چیز کو. آپ غصہ پی گئے تو غصے میں لیا گیا ڈیسیژن اور غصے میں کی گئی حرکتیں یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. جس کو 2 بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، تو اسے انصاف سے کام لینا چاہیے، انصاف سے. سنن نبی داؤد کی 2133 نمبر کی حدیث ہے. سخت ترین وعید موجود ہے اس حدیث کے اندر. قیامت کے دن اس کا ایک جبڑا، ایک 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 ہونٹ جو ہے اس کا مائل ہوگا، جھول رہا ہوگا، لٹک رہا ہوگا. جو انصاف نہیں کرتا اپنی بیویوں کے درمیان، نفقہ میں، کسوہ میں، باری میں، حقوق میں، دینے لینے میں، تو واجب ہے شوہر پر حقوق کہ وہ انصاف سے کام کرے. اگر ایک بیوی کے ہاں باری ہے تو اس کا حق ادا کرے، دوسری بیوی کے ہاں ہے تو اس کا حق ادا کرے. یعنی کہ اس کی بھی باری ہے اور بیٹا وہ دوسرے کے ہاں جو ہے. ہاں اور بات ہے خیر خیریت معلوم کرنا، دیگر چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، شریعت اسلامیہ نے بہت عمدہ طریقے سے چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا تھا، جو ایک تفصیلی پہلو ہے بیان کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کتنی خوش خرم اور سکون و راحت کی زندگی بسر کرتے تھے. گھریلو کاموں میں اللہ کے نبی اپنے عورتوں کا ہاتھ بٹاتے تھے.
کانا یکون فی محنت اہلہ، آپ اپنے بیوی بچوں کے کام میں برابر شریک ہوتے. فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، اذان سنتے تو ان کے بیچ سے نکل جاتے نماز کے لیے. دیکھیں صحیح بخاری کی 5363 نمبر کی حدیث. بیوی کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. رفیق حیات کی جو قربانیاں زندگی میں ہوتی ہیں بہت اہم ہے شوہروں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانیوں کو یاد کرتے تھے. تو اس طرح سے شوہروں کو بھی بہت ساری چیزوں میں رعایت کی، تعلیم کی، سمجھ بوجھ کر صبر و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. تو میاں بیوی کے یہ حقوق اور جنتی خواتین کے کردار و عمل سے متعلق تفصیلی بیان اور تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی. انشاءاللہ العزیز اگلے دروس کے اندر بہت ہی اہم ترین باتیں جو خواتین کے طبعی خون سے متعلق ہیں. طبعی خون حیض، نفاس، استحاضہ اور اس سے متعلق جڑی ہوئی کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی. آپ ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے اور اس پورے کورس سے بھرپور استفادہ کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ بھی سنیں اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر شریعت اور دین کو دلیلوں کی روشنی میں سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.